على عمل ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سورہ یونس آیت نمبر 53 آنورڈس ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کتنی آیت کور کرتے ہیں. آج بہت ہی اہم آیات 57 58 تمام آیات اہم ہی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے متعلق ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے قرآن تو پورا شفا ہے، راہ ہدایت ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 53 آنورڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 53 سورۃ یونس پارہ 11، اور ہماری جو ہے آیت نمبر 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے پہلے ہم 53 54 آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Word to word translation آیت نمبر 53. وہ اور یستنبئونہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، ویستنبئونکا اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احقٌ کیا سچ ہے، ہوا وہ، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ای ہاں، وربی و قسم ہے، ربی میرے رب کی، انہو بے شک وہ، لحق لا یقیناً حق حق ہے، وما اور نہیں، تم بمعجزین عاجز کرنے والے. تو رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو، کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وَيَسْتَنبِئُونَكَ تو آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا پوچھتے ہیں؟ تو پہلے تو ہم یستنبئونکا کو دیکھ لیتے ہیں. تو یستنبئو میں کا روٹ ورڈ ہے نباؤن، نون با حمزہ. نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر، جس طرح سورۃ النبا بھی ہے، اس میں آیت بھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ آپ سے ایک اہم خبر کے بارے میں پوچھتے. تو یستنبئونکا روٹ ورڈ نون با حمزہ، نباؤن اہم خبر. تو کیا اہم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے؟ حقٌ جو ہے سوالیہ ورڈ ہے، انٹروگیٹو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، حروف استفہام ہے، یہ حرف استفہام ہے. احقٌ کیا سچ ہے، ہوا وہ، آپ سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا سچ ہے، ہوا تو ہوا کیا ہے، وہ کیا ہے،
یعنی کیا وہ سچ ہے اللہ کا ایک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا، قیامت کے دن کا واقع ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے وہ سب، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سب سچ ہے، حق ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ای جو ہے نا کہ تو یہ جو ای جو ہے حرف جواب ہے، کیونکہ یہاں حق کو پوچھا گیا نا کیا سچ ہے، کیا یہ سچ ہے، تو اس کا حرف جواب ہے ای، ہاں ہاں یہ سب سچ ہے۔ تو آپ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جی یہ سب سچ ہے۔ تو یہ جواب قسم سے پہلے آتا ہے، اور پھر وربی ہے نا، تو وربی میں واو جو ہے قسم کا ہے، قسم ہے میرے رب کی، تو واو قسم کے لیے ہے۔ تو فرما دیجئے کہ جی ہاں یہ سب سچ ہے، انہو لحقن، بے شک یہ سب سچ ہے، وما انتم بموجزین، اور تم جو ہے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، کہ اللہ جو ہے عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اس کے فیصلے کو نافذ کرنے میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، قیامت برپا کرنے میں کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں، اللہ تو قادر ہے جو چاہے وہ کرے۔ تو معجز جو ہوتا ہے، معجز ہے نا، تو معجز جو ہوتا ہے عاجز بنا دینے والا، ہرا دینے والا، تو معجزین کی جمع جو ہے معجز ہے، معجز پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، تو آپ لوگ سورۃ یاسین روز صبح پڑھتی ہے نا، اور ہم نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے بچپن سے کہ ہماری مائیں، خالائیں، نانیاں سب سورۃ یاسین کا بڑا ہمارے گھروں میں رہا ہے کہ فجر میں سورۃ یاسین بھی پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الیاسین کی آیت 82 میں یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما امرو اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے جو ہے اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ اللہ کے تو ایک کن کہنے سے فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ وہ قیامت لے آئے، عذاب لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پھر یہی سوال جو ہے سورۃ النبا میں بھی ہے نا، وہ سوال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں بھی انہوں نے سوال کیا، تو یہ جو ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم۔ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا۔ وعلیکم السلام۔ اس لیے یقیناً یہ ہو کر رہے گا۔ اور جو ہے ہم 2 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قیامت کے وقوع کا اعلان فرمایا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ قسم کھا کر قیامت کے وقوع کا اعلان کریں۔ تو سورۃ السبا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، قل بلا وربی لتأتینکم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میرے رب کی قسم، عالم الغیبی، جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ عالم الغیب ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اور چاہے کہ زمین و آسمان میں چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور کتاب مبین میں ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہی چیز کو اللہ تعالیٰ سورۃ التغابن میں فرماتے ہیں قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لتبعثن ثم لتنبؤن، پھر جو تم نے کیا ہے بما عملتم،
پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے قیامت کا لانا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ولو، اچھا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اچھا ایک اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا وہ حدیث دکھا دیجئے، پہلے حدیث دکھا دیجئے جی، حدیث دکھا رہی تھی آپ؟ آیا 54 میں ہے حدیث کا۔ اچھا ٹھیک ہے چل، آیا 54، وہ اور لو اگر، انا بے شک ہو، لکلی نفس لی ہر، لی کلی لی لیے، کلی ہر نفس نفس کے لیے، لکلی نفس ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ماں جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، لفتدت البتہ وہ فدیہ دے دے بھی اس کا، وَأَسَرُّوا اور وہ چھپائیں گے، ان ندامتا ندامت کو، ہم اردو میں بھی ندامت کہتے ہیں نا شرمندگی، لما جب وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، وقضیا اور قضیا فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم درمیان ان کے، بالقسط ساتھ انصاف کے، وہم اور وہ، لا یظلمون وہ ظلم نہ یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو ہم رواں ترجمے کی طرف، اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت کو۔ اچھا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر اس میں ہماری 54 میں، وَلَوْ أَنَّا لِكُلِّ نَفْسٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہر جان، کیسی جان؟ جس نے ظلم کیا، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت البتہ وہ فدیہ دے دے بھی اس کا، کہ اگر ہر جان جس نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی بات نہ مانی، اور اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دیکھ، اچھا وہ چاہے کہ میں زمین میں جتنا کچھ ہے، ما فی الارض لفتدت، کہ وہ میں فدیے میں دے دوں، جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض یعنی جتنا کچھ زمین میں میں فدیے میں دے دوں۔ اب زمین میں کیا ہے آپ دیکھیں، سونا، چاندی، میٹل، کاپر، گیس کے خزانے، کتنا کچھ ہے نا، کھیتیاں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، کہ وہ اگر چاہے کہ زمین کے اندر، زمین میں جو کچھ ہے میں فدیے میں دے دوں، اور کیا کروں کہ عذاب سے بچ جاؤں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہ ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور چھپائیں گے ندامت کو، لما راؤ العذاب جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے تو وہ نہیں بچا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے کہ اگر ہر جان، یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہوگا، کیونکہ عذاب وہ دیکھے گا نا جب بڑھتی ہوئی آگ اور دوزخ، لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا، یعنی کہ اول تو زمین کے جتنے خزانے وہ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، نہ اب ہمارے پاس ہے نہ جب ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، پھر وہ کیا کریں گے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، جو ان کو ندامت ہو رہی نا کہ ہم کیا کر کے آئے، کاش اللہ کی مان کے چلتے تو جنت میں جاتے، یہاں تو ہمارے سامنے عذاب کھڑا ہے۔ تو وہ جو اپنی ندامت ہے، جو شرمندگی ہو رہی ہے جو دنیا میں اللہ کی مان کے نہیں چلے، اس کو پوشیدہ رکھیں گے۔ تو اب اثر کو سمجھے، اثر جو ہوتا ہے نا، اثر اس کا روٹ ورڈ ہے سین را، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو چھپایا جائے، چھپانا، دیکھیں نا اثر آپ کے ترجمے بھی ہے کہ وہ چھپائیں گے، تو اس کا مصدر اسرار ہے۔ تو اسرار جو ہے ازداد میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ لغت ازداد ہوتا ہے، لغت ازداد کہتے ہیں ضد کو، ٹھیک ہے، اور ازداد کی ازداد جو ہے جمع ہے ضد کی، ٹھیک ہے، ضد سنگولر ہے اور ازداد جمع ہے، تو یہ لفظ لغت ازداد میں سے ہے۔
یعنی کیا ہے کہ اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، اس کی ضد بھی ہے، چھپائیں گے اور ظاہر بھی کریں گے۔ اسرو جو ہے لغت ازداد ہے، تو کیا ہے اس کے دونوں معنی ہیں، چھپائیں گے بھی اور ظاہر بھی کریں گے۔ تو وہ کس طرح ہوگا کہ اپنی ندامت کو جب عذاب دیکھیں گے تو چھپائیں گے بھی اور ظاہر کریں گے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی اچانک کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی کوئی چیز ہم سے نہیں ہو پاتی، کچھ حاصل نہیں ہوتا جو ہم کچھ چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے ندامت والی، کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو چھپانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو دکھانا نہیں چاہتے، چھپانا چاہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ایسا صدمہ یا ایسا واقعہ، ایسا حادثہ، یہاں تو عذاب کی بات کی جا رہی نا، کچھ بھی ایسی چیز ہماری زندگی میں رونما ہو جاتی ہے تو دو رویے ہوتے ہیں اثر روح، یا تو اس کو لوگ چھپا جاتے ہیں، اور کس طرح چھپاتے ہیں، ایک دم ساکت خاموش، یعنی وہ چیز ایسی حیرت میں ڈال دیتی کہ انسان چپ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ یا دوسرا بیہیویئر یہ ہو جاتا ہے کہ ایسی اچانک چیز کو، ایسی صدمے کو، ایسی چیز کو دیکھ کے چیخ اٹھتا ہے، آدمی چلا اٹھتا ہے۔ تو وہاں بھی وہ جب عذاب کو دیکھیں گے، اب تو میں مارا گیا، میں نے شرک کیا، میں تو اللہ کی مان کے نہیں چلا، کتاب بھی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، سب کچھ تھا، ہدایت آ گئی تھی، تو کیا ہوگا کہ یہی چیز جو دنیا میں ہوتی ہے، چپ ہو جاتا ہے، بالکل کچھ نہیں بولتا، ساکت، نکلتا ہی نہیں، محو حیرت ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، سامنے کھڑا ہے، یا برداشت نہیں ہوتا ہے تو چیخ ہوتا ہے، چیخ و پکار کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح اسرو کا مطلب ہے۔ چلیں مجھے بتائیں اسرو کو کیا سمجھا آپ نے، کون بتائے گا؟ چلیں اسرو کیا ہے؟ لغت ازداد، ٹھیک ہے؟ چیز وہ چھپانا، اور ہر قسم کے طریقے ہوتے ہیں جس سے چپ ہو جاتے ہیں، یا تو اس کے اوپر بولنا چاہتے ہیں تاکہ نہیں پتہ ہے کہ ہم کچھ کیا ہے، کوئی ایسی کچھ امبیرسنگ چیز کو ہم لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل کریکٹ، بالکل جی ہاں، یہ ایمان نے بہت کریکٹ کہا، یہ میری نواسی ہے جدہ سے، یہ بہت اچھی بات، بڑا اچھا پوائنٹ دیا، کہہ رہی اتنی امبیرسنگ چیز ہوتی ہے کہ اس میں سے ہم اتنے امبیرس ہو جاتے ہیں، اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہم بتانا نہیں چاہتے، اس کو ہم چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے لغت ازداد ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، لغت ازداد وہ ظاہر بھی کرنا ہے، جی چھپانا بھی اور ظاہر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اثر روح جو ہے سسین رارا اسرار اس کا مصدر ہے کہ لغت ازداد ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ گرامر میں پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وقت وہ چھپانا بھی چھپائیں گے بھی، بعد ندامت بھی ہوگی، اور پھر دو رویے ہوتے ہیں، یا تو اس کو انسان ایک دم ساکت ہو جاتا ہے اور یا تو اس کو ظاہر کر دیتا ہے چیخ چلا کے۔ وَقُضِیَ بَیْنُهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر کیا ہوگا کہ ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے، اللہ کا انصاف تو پتہ ہی ہے سب کو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم جب مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ آپ سسم سے سوال کرتے تھے ظالم لوگ نا، تو پوچھتے ہیں کہ کیا مٹی ہو جانے اور سڑ گل جانے کے بعد جی اٹھنا، قیامت قائم ہونا حق ہی ہے؟ تو ان کا شبہ مٹا دیا جاتا ہے، قسم کھا کر آپ سسم سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے قسم کھا کے کہ یہ سراسر حق ہے، جس اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے، وہ تمہیں دوبارہ جبکہ تم مٹی ہو جاؤ گے پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ وہ تو جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے، جیسے کہ سورۃ یاسین میں ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے کن اور فیکن، اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ وَقُضِیَ بَیْنُهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس دن تو کفار زمین پر سونا اپنے بدلے میں دے کر بھی چھٹکارا نہ پا سکیں گے، دلوں میں شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، کیونکہ عذاب سامنے ہوگا، لیکن حق کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کہ ذرے برابر بھی نیکی وہ سامنے لائی جائے گی، اس کا بھی حساب مل جائے گا اجر، اور ذرے برابر بدی جو ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی اور اس کی بھی سزا مل جائے گی۔ تو ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں مسند احمد کی، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت کافر کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اچھا یہ بتا کہ اگر تجھے زمین پر سونا دے دیا جائے تو کیا اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کا فدیہ دے دے گا؟
یعنی زمین پر سونا دے دے گا، وہ کہے گا جی ہاں اے میرے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تجھ سے اس سے آسان تر مطالبہ کیا گیا تھا، دنیا میں کیا کہا گیا کہ بس ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لیکن تو نے اس کو بھی پورا نہ کیا، اور اس دن ویسے بھی ہمارے پاس نہیں زمین بھر کے خزانے، اور اس دن تو کچھ ہوگا ہی نہیں، جو دنیا میں ملا ہے، جو رزق ہمارے ذمہ ہے، پراپرٹیاں، مال، اولاد، بچے، وہ سب یہاں چھوڑ جائیں گے۔ تو اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبلوا منهم فمن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى، ذهب کہتے ہیں کہ اس کو سونے کو، اور وہ لو افتدى وہ فدیے میں دینا چاہیے، اور یہ ہماری آیت میں بھی تھا نا، یقیناً جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے اگر یہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دے دوں تو دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اول تو ہم اتنا دینے پہ قادر ہی نہیں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر انشاءاللہ ہم کا پروگرام آ رہا ہے 55 دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 55۔ عظمیٰ جی ہماری کوئی بہن بھول گئی ہے، آپ تو اس کو ذرا میوٹ کر دیجیے۔ اللہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سنو، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سنو، انا بے شک، وعدہ اللہ ہی اللہ کا، حق سچ ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ہم ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ رننگ ٹرانسلیشن 55۔ سنو، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حروف تنبیہ، اللہ حروف تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، سن لو، کیا، انا بے شک للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں زمین میں سب اللہ ہی کے ملک میں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کے رہے گی، یہ ہو کے رہے گا، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے، آج بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے نہیں، علم ہوتا بھی ہے تو آگے نہیں پہنچاتے، اول تو علم رکھنا چاہتے ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا نا اللہ قلیل، اس طرف بہت تھوڑے آتے ہیں۔ تو اگر قیامت آ گئی تو جب زمین اور آسمان سب اللہ ہی کے لیے ہے، تو اگر آسمان کی طرف بھاگنا چاہے گا تو بھی نہیں قیامت سے بھاگ سکے گا، زمین کی طرف جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکے گا، دائیں بائیں کہیں کچھ نہیں کر سکے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اللہ سے چھوٹ ہی نہیں سکے گا، اور قیامت آ کے رہے گی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے، اور جو علم رکھتے ہیں وہ آگے پہنچاتے بھی نہیں ہیں، اور بیچارے ہم جتنے ہیں بلا بلا کے تھک جائیں تو اللہ قلیلاً تھوڑے آتے، لیکن ہمیں اجر مل جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 56، ٹرانسلیشن، ہوا وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ہا یا ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ یمیتو اور وہ موت دیتا ہے، وہ اور الہی الا طرف ہی اسی کے، اور طرف اسی کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، رجا را جیم آئین اس کا روٹ ورڈ، رنی رواں ترجمہ انشاءاللہ آیت 56۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اس کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ جو اب اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ہوا وہ یوہی و یمیت، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو یہ جو حیات جو ہے، جو زندگی ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ حرکت ہے، چلنا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا کھانا پینا کام کاج کاروبار سب کچھ کیا ہے؟ زندگی سے حرکت ہے نا، حرکت کیوں ہے؟ زندگی ہے تو یہ ساری حرکت کر رہے ہیں، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہی موت دے گا، جب اللہ موت دے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری جسم سے روح چلی گئی تو موت آ گئی، اور چھوٹی موت کا تجربہ ہم کرتے ہیں، اللہ سلاتے ہیں ہمیں پھر جگا دیتے ہیں، کچھ لوگ تو اٹھتے ہی نہیں، وہ چھوٹی موت سے، جو نیند جو ہے نا وہ موت کی چھوٹی شکل ہے، چھوٹی موت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، اور بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سوتے نہیں، کہتے وہ اٹھا ہی نہیں یا وہ اٹھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، وہی موت دے گا،
اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ان آیات میں آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ ہو کے رہے گا، قیامت آئے گی۔ اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اور قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار ہے، جب چاہے موت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے دے، بیمار کر کے بھی صحت دے دے، نہیں تو اٹھا لے، نیند دے کے بھی دوبارہ چھوٹی موت جو دے دے نیند کی شکل میں، اور چاہے تو اٹھا لے، چاہے تو واپس لے لے۔ جو ذات اتنے اختیار کی مالک ہے، اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ اس نے حساب کتاب کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے قیامت کا، قیامت آ کے رہے گی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا، قیامت ضرور آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، وہ جو ہے انصاف سے فیصلہ چکا دیا جائے گا، جو جیسا عمل لایا ہوگا ویسی جزا سزا ہوگی، نیک اور بد کو عمل کے مطابق جزا سزا دی جائے گی، نیکوں کی جزا ملے گی اور جو بدکار ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 57۔ تو انشاءاللہ قرآن کی جو اس میں فضیلت ساری بتائی گئی ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا اے الناس لوگو، اے لوگو، قد تحقیق، جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، موعظتن ایک نصیحت، موعظتن کا روٹ ورڈ واز ہے، واو عین ذو، یعنی زوئیں، واو عین زوئیں، واو عین ذو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاؤن اور شفا، لما اس کے لیے جو فی الصدور سینوں میں ہے، صدور صدر کی جمع، صدر اس لیے کہا گیا۔ اچھا، صدور اور صدر کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیات میں؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سینہ کیوں کہتے ہیں؟ سینے کے اندر دل ہوتا ہے۔ جی، سینے کے اندر دل ہوتا ہے، تو یہاں مراد دل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمومنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، رواں ترجمہ، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بتائی ہے قرآن کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظتن ایک نصیحت، واز کہاں سے؟ من ربکم رب کی طرف سے، تو موعظت ایک صرف ہو گیا، وہ شفا اور شفا ہے، لما فی الصدور سینوں میں، سینوں کے لیے، سینوں کی دل کی بیماری کی اس میں شفا ہے، موعظہ شفا، و ہدم و رحمت للمومنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، قرآن جو ہے ہدایت اور رحمت ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو الناس تمام انسانوں کو خطاب ہے، اہل مکہ کو بھی، مکہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے علاوہ تمام انسانوں کو خطاب ہے، اور جو ہے قد جاءتکم موعظتن، اور موعظتن تم تحقیق آ گئی تمہارے پاس ایک نصیحت، تو نصیحت جو ہے واس کو کہتے ہیں، واو عین ذو، واو عین ذوئیں، اردو میں آپ ذوئیں بولتے ہیں، عربک الفابet میں ذو بولیں، تو واز واو عین ذوئیں، تو موعظتن کا روٹ ورڈ واز ہے، یہ ایک واز ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اور جو ہے ایسی نصیحت، واز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو بھلائی اور نیکی کی یاد دلاتی ہے، اور اس میں اس واز میں اخلاص بھی ہے، اور پر اثر انداز ہے، اور پر اثر انداز ہے اس کا، اور نیکی، اس میں نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے کا پر اثر انداز ہے، اور اخلاص ہے جو دل کو نرم کرنے والی ہے۔ تو دونوں باتیں اس میں ہے، اس نصیحت اور واز میں، کہ اثر کرنے والی بات اور دلوں میں اتر جانے والی بات ہے، اس میں دونوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی جو دل میں اتر جانے والی بات ہے، جو نرم بات کرنے والی ہے، جو دل میں اثر کرتی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور دوسرا کیا؟ وشفاء لما فی الصدور، تو شفا ہے
سینوں، جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں بیماریاں ہیں. صدور صدر کی جمع ہے، یعنی سینوں میں دل ہوتا ہے. تو اس میں معنی کبھی یہ سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دلوں کی بیماریوں کا علاج اس موعظہ میں ہے. یہ موعظہ جو یہ نصیحت ہے، یہ موعظتن ہے. تو اس موعظہ میں دلوں کی بیماری کا علاج ہے اور ہدایت ہے. ہدیٰ و رحمت للمؤمنین، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور رحمت مومنین کے لیے. آپ دیکھیں وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رحمت کس اور ہدایت، رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور تو اس میں کیا بتایا گیا کہ اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے، رحمت مومنین کے لیے ہے، اور جو ہے اس سے فائدہ سارے انسان اٹھا سکتے ہیں، اور یہ سب تمام فائدہ سب انسانوں کو دیتی ہے یہ کتاب. لیکن فائدہ اس سے ایمان والے اٹھاتے ہیں، مومنین اٹھاتے ہیں. تو ابتدا میں آپ دیکھیں الناس کا لفظ ہے کہ شروع ہوا الناس سے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. شروع اس کی ابتدا ہوئی الناس سے، ناس کا لفظ ہے، اور آخر میں مومنین کا لفظ ہے ہدیٰ و رحمت للمؤمنین. تو موعظۃ الناس کے لیے شفا ہے، الناس لوگوں کے لیے اس میں واعظ ہے، شفا ہے، لیکن ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے. تو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ واعظ ہے، نصیحت ہے، شفا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن اور دوسری اقوام بھی ہے نا، کہتے ہیں یاسین پڑھ کے. وہ میرے گھر ایک کام والی میڈ آتی تھی، ماسی آتی تھی پاکستان میں، وہ مجھے کہتی تھی مجھے یاسین شریف پڑھ کے پھونکو. یعنی ان کا بلیف ہے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے وہ، ان کو پتا ہے کہ یہ شفا ہے. تو یہ سب کے لیے نصیحت ہے، شفا ہے، لیکن ہدایت اور رحمت جو ہے مومنوں کے لیے، کیونکہ مومن اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہدی للمتقین شروع میں ہی پڑھا سورۃ البقرہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت کس کے لیے؟ متقینوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہدایت صرف جو ہے مومن پاتے ہیں، متقین پاتے ہیں، پھر رحمت بھی پھر انہی کے لیے بنتی ہے. اور ٹھیک ہے، جو اس سے ہدایت نہ پائے اس کے لیے اس میں کوئی رحمت بھی نہیں. اس لیے کتاب ان کے لیے کتاب کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کچھ مجھے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صاحب مجھے دل میں تکلیف ہے، مجھے دل میں تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، کہ قرآن پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور، کیونکہ اس میں سینے کے دل کی بیماریوں کا علاج ہے. تو تم کیا کرو؟ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو. تو بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، جیسے جسمانی روحانی بیماریاں، جیسے بغض، حسد، کینہ، اور جو ہے نفرت، اور جو ہے غم، غصہ، تکبر، اور خود پسندی، بد نیتی، ڈپریشن. اور آج کل تو ساری بیماریوں کا وہ جو کچھ نہ سمجھ میں آیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں ڈپریشن اور اینزائٹی میں بہت چلے گئے. پھر دل کی گھٹن شفا، پھر دل کی گھٹن کے لیے شفا ہے. وسوسے ہوتے ہیں، برے خیالات ہوتے ہیں، فاسد ارادے ہوتے ہیں، بری نیتیں ہوتی ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور، ان جتنے میں نے نام لیے سب چیزوں کو نکال دیتا ہے اور انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے. تو شفاء لما فی الصدور. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ دوا، لیکن آپ بیمار ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ دوا استعمال کرنی ہوتی، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک تو آپ کو 3 days اور 7 days اور 3 times a day یا 2 times twice a day لینا ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ اس کو نہیں لیتے تو شفا نہیں ہوتی. تو قرآن کو بھی جب تک یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی جو بیماریاں ہیں جو ابھی سارے ہم نے نام لیے اس کا علاج جو ہے قرآن میں ہے. تو جب تک جس طرح دوا کو نہیں پیتے ٹائم پر، تو قرآن کو جب تک پڑھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، شفا نہیں ہوگی، اور یقین نہیں کریں گے کہ اس میں شفا ہے تو شفا نہیں ہوگی. اس کو ماننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں شفا ہوگی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بچی کی رخصتی ہوئی تو اس کے نیچے سے گزار دیا، مچان پہ چڑھا کے
بہت اچھی اس کو غلاف میں رکھا، اچھے اچھے بنا بنا کے مخمل کے اور ویلویٹ کے اور چمکیلے، اور جو ہے جب شفا بیمار ہوئے تو کھولا. حالانکہ اس سے تو رابطہ کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے، تو اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کا جو ہے دورانیہ ورد کرنا چاہیے صبح کے وقت. اگر نہیں صبح کا وقت تو بہت اچھا ہے کہ صبح کا قرآن تو گواہ بنتا ہے، اور اس میں پھر ہر چیز کا علاج ہے، قرآن ہر مرض کا علاج ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے. اگر تو اب مجھے بتائیں کس سوال کا، کبھی آپ نے قرآن پڑھا اور آپ کے سوال کا جواب ملا؟ بتائیں کسی کو کوئی تجربہ ہے؟ جی ہاں، قرآن جو ہے ہر سوال کا جواب دیتا ہے. اب جیسے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی شیطان ورگلائے یا دل میں شک آئے اللہ کے متعلق، ہے نا، تو پھر قرآن کو آپ کھولے تو آپ کو جواب دیتا ہے افی اللہ شک، کیا اللہ کے لیے شک کر تو فاطر السماواتی والارض، جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے اس کے لیے شک کرتے فوراً ہم ٹھنڈے پڑ جاتے. نہیں، اس اللہ کے لیے شک نہیں کر سکتے، یہ مجھے شیطان بہکا ہے. کبھی آپ کو کسی نے غضبناک کیا، غصہ دلایا، آپ کو ستایا، تنگ کیا، ناقابل برداشت بات کی، تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ قرآن کھولتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو فوراً آپ نے اس کو معاف کر دیا، دل صاف کر دیتے. نہیں، میرے رب نے کہا ہے دل صاف کر دو. آپ کوئی ناسمجھ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی باتیں، آپ کو کوئی غیبت سننے ملتی ہے، کسی طرح بھی کوئی بھی آپ کا دوست، بھائی، بہن، والدین، عزیز، رشتہ دار، پڑوسن، آپ کی پیاری دوست، تو پھر آپ کو فوراً کہتی میں کیا کروں، اتنا انسان جلا اٹھا کے ایسی بات کیوں گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذ العفو واعرض عن الجاہلین، کہ کیا کرو، عفو درگزر سے کام لو اور جاہلوں کو اگنور کرو. یہ تو جہالت کی باتیں کر رہی ہے، تو لا علمی میں کہہ رہی ہے، میں تو قرآن پڑھنے والی ہوں. جواب ملتا جا رہا ہے نا؟ اچھا بتائیں جواب مل رہا ہے؟ سب لوگ بولے یس یا نو. جی مل رہا ہے. جی مل رہے. مل رہا ہے نا، جواب مل رہا ہے. تو نوٹ بک لے کے بیٹھیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تفسیر ایسی ہوتی کہ پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے کہ کیا، اور جو ساری پوری اسکرین پہ کتاب بن کے نہیں آ سکتی، پھر بھی بہت کوشش ہوتی ہے. ماشاءاللہ پورا دن پورا ٹائم لگا دیتی ہے ہماری عظمیٰ بہن. اسی طرح زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، حادثہ آتا ہے، بیماری آتا ہے، مرضی کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں اور مرضی کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے. کبھی ہماری اولاد نہیں مان رہی ہوتی، مثال کے طور پہ ہم سب اولاد والے نا، نہیں میں یہیں شادی کروں گا، آپ کو لگتا ہے کہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، دین نہیں ہے، آپ دین پہ آ گئی ہیں، یا کچھ بھی کوئی بھی فیصلہ، کوئی کاروبار غلط ہو جائے، کوئی چیز غلط بیچ دی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو انسان پچھتاتا ہے کہ الہی میں نے کیا کر دیا، میں نے ایسا کیوں کر دیا. کتاب کھولی، قرآن کا دورانی آپ روز کر رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے. مجھے تو بات میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے کہ کتاب قرآن کھولتے لگتا ہے یہ آیت تو میرے لیے ہے. واقعی ہم پہنچ جاتے ہیں اس آیت پہ. اب ایسی چیزیں ہو گئی، غلط فیصلہ ہو گیا، قرآن کھولا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری غلطی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اللہ میری غلطی، اللہ مجھے معاف کرتے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی. پھر ایک اور آیت ملتی ہے، جو کوئی ہم سے غلط ہو گیا، کوئی چیز ہمارے مرضی کے خلاف کوئی اونچ نیچ ہو گئی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، مجھے نہیں پہنچے گا جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ پہنچے گا، اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مجھے پہنچنے والا تھا، یہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ میرے ساتھ ہونے والا تھا، تو ہو گیا، یہ قضا اور قدر تھی میری. بس اب میں اس قضا اور قدر کو والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایز اے مومن میں نے اقرار کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو میں نے مسلمان ہو کے یہ اقرار کیا ہے، تو مجھے قضا اور قدر پہ بھروسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی میرے لیے اچھا ہے. وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ لکھا ہوا تھا، یہ زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہو کے رہنا تھا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے وہ نہیں پہنچتا مگر جو اللہ نے لکھا ہے، وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے. تو اور پھر بعض چیزیں کیا ہوتی پسند ناپسندیدہ ہوتی ہیں. اللہ یہ کیوں ہو گیا، یہ تو بالکل غلط ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے.
قرآن پڑھنے والی ہیں، صبح کا دورانیہ کرتی، جب بھی چلیں صبح آپ کے پاس بڑی فیملی ہے، بہت کام ہوتے ہیں، ناشتے اور برنچ اور لنچ اور لنچ باکسز بھی ساتھ دینے ہیں، تو آپ سے زبانی ذکر تو کر رہی ہے نا، پھر کسی وقت تو اللہ کے ساتھ ٹائم ہوگا نا آپ کا، اللہ سے کنیکشن تو ہوگا، قرآن تو کھولتی ہوں گی. اسا ناپسندیدہ چیز ہوگی سورۃ البقرہ میں، اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور تمہارے لیے بہت اچھی ہو. انسان کا ذہن ہی پلٹ جاتا ہے کہ قرآن جھوٹا نہیں سکتا، اللہ کی بات جھوٹی نہیں سکتی، کوئی خیر بھلائی ضرور ہوگی. اس وقت یہ مجھے برا لگ رہا ہے لیکن میں اس کو تکرہ برا سمجھ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ اچھائی ضرور لکھی ہے، یا میری آزمائش ہے، یا میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، یا اس کے بعد کوئی رزلٹ اچھا ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ چیز غلط ہوگی، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ درست تھا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دل کو سکون آتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی آیات سن کے، اسی لیے کہا فی کیا کا شفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے. سارے جواب مل گئے سب کو؟ جی قرآن نے جواب دے دیے. جی ہاں. جی بالکل. اس کے بعد کہتے ہیں پھر جو ہم دیکھتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہے اس میں شفا بھی ہے، دلوں کی صدور، دلوں میں شفا، دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، دلوں کی بے چینی بے قراری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب دلوں ہمیں بے چینی بے قراری ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. by the remembrance of Allah the heart find peace and tranquility. تو انسان طویل جد و جہد زندگی میں کرتا ہے، ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، اچھی سے اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی لکھائی کرتا ہے، شادی ہوتی ہے، اچھی سے اچھی جوڑا ڈھونڈتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اچھی جاب ہوتی ہے، اچھی پوسٹ پر ہوتی ہے، پھر بھی ایک بے چینی رہتی، خوشی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی چیز مسنگ تھی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ مس ہو رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. اور جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو مسنگ تھی، وہ مسنگ تھی اور جو میں سمجھ نہیں رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. تو قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے. یقین کریں میں اپنے اس دور کو، زمانہ جاہلیت کی، جو بھی میرے نصیب میں علم تھا، بیچلر تھا، جو بھی تھا، جتنا بھی تھا، جو بھی سیکھا، جابس کیے، جو بھی کیے، لیکن جب میں قرآن کی طرف آئی ہوں تو مجھے لگا واقعی یہ چیز تو مسنگ تھی، یہ تو میری تزکیہ اور تربیت کر رہی ہے، میرا تو تزکیہ نفس، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا، یہ بھی نہیں معلوم تھا، یہ بھی نہیں معلوم تھا. تو قرآن کی تعلیم، اس ریویلڈ نالج کے بعد کتنا علم حاصل کر لیں، اس ہدایت کے بغیر، اس اللہ کی کتاب ہدایت کے بغیر، جو کہ ہدایت ہے کہ کوئی جو سارے علوم جو ہے نا وہ بیکار ہے. جب اس میں یہ داخل ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں کس طرح صدقہ جاریہ کے کام کروں، میں کس طرح لوگوں سے پیش آؤں، پھر وہ تعلیم بھی کام آتی ہے، ورنہ سب بیکار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت نامہ جو ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ ریویل نالج ہے، اس کو جب تک حاصل نہیں کرتے تو ہمارے جسم جو ہے کیا ہوتے ہیں، اس کی نشو و نما کے لیے ہم کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، فروٹ، کھانا پینا. تو انسان کے جسم میں روح ہے، تو روح کو بھی اس کی غذا دینی چاہیے جس طرح کھانے کو غذا دیتے ہیں. تو روح کی غذا جب تک نہیں دیں گے تو روح سروائیو نہیں کرے گی، صحت مند نہیں ہوگی. تو ہماری روح بچوں کی، تو چھوٹا بچہ چیختا ہے نا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ماں کو، کبھی دوائی دیتی ہے، کبھی دودھ کی بوتل دیتی ہے، کبھی بسکٹ پکڑاتی ہے، کبھی کوئی جھنجھنا دیتی، پھر چیخ رہا ہے تو پھر اور کوئی چیز دیتی ہے، کوئی کھلونا دیتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، روح جب بے چین ہوتی، چیختی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی چلے گئے، کبھی کہتے ہیں نہیں موسیقی روح کی غذا ہے، چلو وہ زور زور سے سن لیتی ہوں، چلو کچھ سن لیتی ہوں، اور چلو کہیں بازار چلی جاتی ہوں، کہیں یہ لے آتی ہوں، کہیں وہ کر لیتی ہوں، چلو کچھ پکا کے کھا لیتی ہوں. تو اصل چیز اگر روح کو مل جائے تو بامقصد ہو جاتا ہے. یعنی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کی غذا جو ہے، روح جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی روح کہا ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا ہے، اور روح القدس کا ہے نا، اور انسان کی روح کو بھی روح کہا ہے. تو اس کو روحانی غذا چاہیے ہوتی ہے روح کو، تب وہ سکون میں آتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے رابطہ جوڑنا چاہیے، قرآن کا ذکر کرنا چاہیے، ذکر اذکار اور قرآن اور سب کچھ آپ کے پاس، سب کچھ ہے، ذکر اذکار کی کتابیں ہیں، وہ یا کنستین ہے، دعاؤں کی کتابیں. تو
یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن جو ہے شفا ہے، اس کو شفا دے گا جس کا وہ سچا طالب ہوگا. اگر سچی طلب ہوگی تو قرآن ہمیں شفا دے گا. تو قرآن جو ہے ایک نصیحت ہے، شفا ہے، ہدن ہے، رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ہمیں بتا دی، تو جو ہے اس کو شفا دے گا جو اس کا سچا طالب ہوگا، جس کو سچی طلب ہوگی، جو واقعی کہے گا کہ اس میں سارے مسائل کا حل ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، چاہے مجھے شیطان بہکاتا ہے، چاہے بغض ہے، کینہ ہے، جلن ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں لوگوں کے خلاف، غم ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وسوسے ہیں، برے خیالات ہیں، اور جو ہے دل کی گھٹن ہے، اور کیا ہے جو کچھ بھی ہے، اور انسان کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، سب کی شفا اس میں ہے. یہ ہدایت ہے. مجھے قرآن جو ہے زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی میں اس کو سب پڑھوں گی تو مجھے نصیحت ملے گی، واعظ و نصیحت. ایسی نصیحت ہے جو دل پر اتر جاتی ہے، دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، دل کو اثر کرتی ہے. موعظت کی ابھی ڈیفینیشن بتائی تھی نا میں نے. اور رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، اللہ کا رحم ہم پہ رحمت نازل ہو جائے تو سارے ہمارے در پار ہو جائیں. تو اس کے سچے طالب بننا ہے ہمیں، سچی طلب ہونی چاہیے، سچائی سے آئیں، لاسٹ میسج اس پہ نہ آئیں. اس کو پھر جا کے اس کی تلاوت سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سائنس بھی بتا رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں کوئی چیز دہرا لے تو وہ کبھی ذہن سے نہیں جاتی، وہ ہم بھولتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا طالب بنائے، اس کو ہم سچائی سے حاصل کریں، اور اس کی واقعی ہمیں لگن اور تڑپ ہو کہ یہ ہمارے بدل دے گی ہماری زندگیوں کو، اور شفا ہے. اچھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری، ہاں اب ہم دیکھتے ہیں یہ آیت ہم نے ہماری 58 تھی، 57 تھی، سوری 57 تھی نا ہماری آیت. جی 57، میرا پیج تھوڑا سا پلٹ گیا، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے، اس کے معنی و مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے. قرآن کریم ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دو چار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے. اور قرآن دلوں میں توحید اور رسالت اور عقائد کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے، اور کفر و نفاق کی جو گندگی اور پلیدگی ہوتی ہے اسے دور کرتا ہے. اور یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے. ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیضیاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے مومنوں کے لیے وہدم و رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا. اور ہم سورۃ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور جو ظالم ہے، ابھی آپ نے پڑھا تھا نا لِكُلِّ نَفْسٍ مَا ظَلَمَتْ، وہ نفس جس نے ظلم کیا اس کے لیے تو نقصان میں اضافہ کرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر سورۃ السجدہ میں ہم دیکھتے ہیں، سورۃ السجدہ کا دوسرا نام بھی ہے کوئی؟ جی یہ حامیم سجدہ ہے نا، اور فصلت ہے اس کا. فصلت، جی سورۃ الحامیم سجدہ، اور اس کا نام فصلت بھی، سوری یہ حامیم سجدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ سورۃ السجدہ سجدہ مغرب میں پڑھ رہے تو وہی چڑھا ہوا ہے. تو اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاعت ہے. تو پھر اس میں جو شفا ہے نا، تو ایک حدیث یا ہم حدیث، اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. پھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت بی بی عائشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی، یعنی بی بی عائشہ کا ایک عورت علاج کر رہی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، یا انہیں دم کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو. اس عورت کو کہا اس کا علاج، یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے آیت میں پڑھا کہ ہدن، ہدایت، ٹھیک ہے.
تو ہدایت جو ہے وہ ہا دال یا اس کا روٹ ہے، یعنی کہ ہدن کا مطلب ہوتا ہے، ہم ہدا نام بھی رکھتے ہیں نا، نقل و حرکت کرنا. ہدیہ ابھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، پہلے خریدتے ہیں پھر جا کے کسی دوسرے کو دیتے ہیں، تو اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے. تو ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کرنا، یعنی کہ جو اللہ کے احکام کو ماننا، اور یعنی کہ تقویٰ کی طرف آنا، اور تمام برائیوں کو چھوڑ کر کیا کرنا، برائیوں کو چھوڑ کے ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف، تقویٰ کی طرف آنا، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف آنا، اللہ کے احکاموں کو ماننا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اور ہمارا منڈے کو درس جو ہے نا، وہ پورا ایک ٹاپک ہے اس پہ کہ قرآن جو ہے شفا ہے، اس کے لیے پورا ٹاپک ہے، پورا ہمارا ایک ٹاپک جائے گا اس پہ منڈے کو انشاءاللہ. تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے گا، اور خود بھی جو ہے ضرور کوشش کیجیے گا، خود بھی اس کہ آپ لوگ تو آتی ہیں ماشاءاللہ. تو اے نبی تم جسے چاہو سے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، وہاں بھی آیا نا، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے. تو ہدایت کب اثر کرتی ہے؟ ابھی بات ہوئی تھی نا، ابھی ہم نے بہت لمبی تفسیر کی کہ جب انسان کے اندر اس کی طلب ہوتی ہے، جب وہ سچا طالب ہوتا ہے. ہدایت اپنے آپ سے سوال کرے اور اسکرین پہ بھی دیکھے کہ ہدایت کب اثر کرتی ہے؟ جب انسان کے اندر اس کی سچی طلب ہوتی، جب وہ سچا طالب ہوتا. اتنی ساری میں نے آیتیں بتائی کہ اتنی ایسی شفا ہوتی ہے اور ایسے جوابات ملتے ہیں اور ایسے تزکیہ نفس ہوتے ہیں، اور ہم بگڑنے سے، چیخنے سے، چلانے سے، لڑنے سے بچ جاتے ہیں. ہمیں ٹھنڈا کر دیتا ہے قرآن، ہمیں تزکیہ کر رہا ہوتا ہے ہمارا. تو اس کے سچے طالب بنا انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، ہمیں اس کی سچی اللہ طالب بنا دے. تو ہدایت جو ہوتی ہے نا، دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ کوئی بتائے گا کون سی ہدایت ہوتی ہے؟ کون جواب دے گا؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، اس دن بھی بتایا تھا میں نے، اور اب تو اسکرین بھی بن گئی. کون بتائے گا؟ چلے، ہدایت توفیقی نمبر 1، جی جی، اور ہدایت ارشادی. کون بتا رہا تھا؟ اچھا چلے چلے، اب ہم نے، میں نے صبر نہیں کیا اور اسکرین آ گئی. میں نے کہنا شروع کیا تو اسکرین. جی، تو ہدایت توفیقی اور ہدایت ارشادی. اب ہدایت توفیقی جو ہوتی ہے وہ پیغمبر اور صالحین کی تبلیغ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی توفیق اللہ دیتا ہے. اور ہدایت ارشادی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نہیں، سوری، ہدایت توفیقی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، ٹھیک ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں اس کی. اور ہدایت ارشاد جو ہوتی ہے وہ پیغمبر اور صالحین کی تبلیغ سے ہوتی ہے. اب پیغمبر تو نہیں ہے، اب ایک جماعت ایسی ہے، تم میں ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ نیکی کی طرف بلائے گی، بدی سے روکے گی، تو ایسے حلقے قائم ہوتے ہیں اور ہم مل کے اللہ کی کتاب کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اور پیغمبر تو سارا اور وہی ہوتا ہے نا جو پیغمبر سکھا کے گئے، اور جو پھر صحابہ نے ان سے سکھا. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر جو ہے حدیث مبارکہ سے، آپ وسلم کی قرآن کی تفسیر جو ہے پھر صحابہ کے اقوال سے، پھر تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، پھر صالحین اور مفسرین وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے ہدی للمتقین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن ہدایت متقیوں کے لیے. تو ہدایت ارشاد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت علمی بھی کہا جاتا ہے. تو اور بعض کیا ہوتا ہے، یعنی معلوم، ہدایت علمی بھی کہا جاتا ہے یعنی معلوم ہونا کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چلے میں قرآن سے گزر جاتی ہوں، تو ہدایت ارشادی تو آ گئی، علم تو آ گیا، معلوم تو ہو گیا کیا غلط ہے کیا درست ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ان کے عمل نہیں ہوتے. ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اتنا درسوں میں جاری عمل نہیں ہے. میں نے یہ بات کی تو اس نے جھوٹ کر دیا، مجھے دھوکہ دیا، وعدہ خلاف، دیکھتے ہیں نا. تو عمل نہیں ہوتا، علم آ گیا عمل نہیں، تو وہ ہدایت ارشاد ہوتی ہے.
اب جو ہے ہدایت توفیقی ہدل للمتقین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب میں کوئی لا رہی بفی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت جو ہے متقیوں کے لیے ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کے اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈر کے کیا کرنا؟ برائیوں سے رکنا اور نیک کام کرنا۔ اور ڈر کیا ہے؟ اللہ سے بھی ڈرنا، اور پھر ایک خوف بھی کہ میں دوزخ میں اللہ تعالیٰ اس کا پھر جزا و سزا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آتا ہے، حاصل ہوتا ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے علم تو کوئی بھی حاصل کر لیتا ہے قرآن کا۔ اور دہریے کافر، ایک دن آپ یقین کریں کوئی ٹاک شو میرے ہسبینڈ دیکھ رہے تھے، تو ایڈورٹائز بیچ میں آ جاتی ہے نا، تو بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ تھی، تو اس میں میں نے دیکھا ایک سیلیبریٹی تھی بہت مشہور، مجھے تو اب نام بھی نہیں سب کے پتا، ٹائم ہی نہیں ان چیزوں کا، اللہ نے بچا لیا موسیقی کی، موسیقی ایسی چیزوں سے، تو ایڈ آ جاتا ہے بیچ میں، وہ بیچارے کیا کریں، وہ ٹاک شو دیکھ رہے تھے، تو اس میں وہ کہہ رہی تھی نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی ان کو آیت بھی پتا ہے کہ فتح و نصرت میں۔ اتنی حیران ہوئی میں تو، فبہتا، حیران ہو گئی کہ اچھا ان لوگوں کو پتا، ان کو آیتیں بھی پتا ہوتی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت مشہور معروف اسکالر ہے جو 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 ہے بہت سارے ریلیجس میں انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ان سے لوگ، ذاکر نائک آپ دیکھیں، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مطلب غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ کا قرآن تو یہ بھی کہتا ہے، آپ کا قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے، تو یہ کیوں ہے، یہ کیوں، سب پتا ہوتا ہے ان کو، یعنی علم ہوتا ہے۔ لیکن ہدایت کس کے لیے؟ ہدل للمتقین، سورۃ البقرہ کے شروع میں بتا دیا کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت توفیقی ہے، اس پہ چلتے ہیں۔ اب جو ہے آیت نمبر، اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، آخرت کے دن بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ وہاں گواہیاں ہوں گی، ہر امتی جو ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوگا، پھر جو ہے سارے امت پہ، سارے رسولوں پہ آپ سسم گواہ ہوں گے، آپ سسم کی امت گواہ ہوگی، تو اللہ آپ سسم فرمائیں گے کہ میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو مہجوراً، متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا سچا طالب بنائے کہ اللہم لا تجلنا منہم، جب رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت نے، بے شک میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ ان میں سے نہ بنائیے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، یہ 4 آیتیں آپ یاد کر لیں نا سورۃ الانفال کی، بہت ایزی ہیں، میں نے یاد کر لی، اور میں نماز میں پڑھتی ہوں، میں نے پہلے اس لیے یاد کر لی کہ میں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو درس تو دے، لوگوں کو تو نصیحت کرے، درس میں نہیں، ویسے بھی بچوں کو کسی کو بھی، اور خود عمل نہ کرے تو جو سننے والے کا بھی عمل نہیں بڑھتا ہے۔ تو پہلے میں نے یاد کر لی، اس کو نماز میں پڑھنا شروع کیا، پھر آپ لوگوں کو کہا کہ یہ کریں، 4 آیتیں، یسألونک عن الانفال وہ والی، نمبر 2 یہ ہے، پھر اس کے بعد تیسری والی ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تو ہمیں آتی ہے، پھر چوتھی والی ہے اولئک لهم المؤمنون، وہ والی ہے۔ تو جو ہے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمارا یہ جو آیت کہہ رہی ہے اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ ہمارے دل ڈر جائے، کام چاہے، ہماری اسکن پہ بھی، یعنی ہماری چمڑی پہ بھی، ہماری کھال پہ بھی اس کا اثر ہو جائے، ہمارے چہرے بھی ڈرے ہوئے ہو جائے،
آمین یا رب العالمین. مجھے معلوم ہے آپ آمین کہہ رہی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیاتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے. اللہ ہمارے ایمان کو زیادہ کر دیجیے. زیادہ تم ایمان ہمارے ایمان کو زیادہ کر دے. قرآن پڑھے تو ہمارے ایمان زیادہ ہو جائے, ہمارے دل ڈر جائے, دہل جائے, کانپ جائے, کیونکہ آپ نے, اور ہماری آنکھیں رونے لگی, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ آپ پر توکل ہوئی ہے. اللہ جو ریسورسز ہے, جو پیسہ ہے, دولت ہے, اولاد ہے, شوہر ہے, قابلیت ہے, ان پر توکل نہیں کرتے, ہم آپ پر توکل کرتے. یا رب العالمین, یا رب العالمین, یا رب العالمین. تو اب دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک, کیونکہ فضل کی بات ہوئی, رحمت کی بات ہوئی اس آیت میں. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں, کیونکہ آپ ہی اس کے دینے کے مالک ہیں, اس پہ قادر ہیں اس کو دینے میں. اور پھر اور ایک دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر, تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما, اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا, اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا. آمین یا رب العالمین. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے, ہدی للمتقین میں سے بنا دیجئے یا الہ العالمین. بس اب ایک جوڑا ہے اس آیت کا, 58 اس کا جوڑا ہے اس آیت کا نا, تو اس کو کر کے ہم پھر کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ پھر بات اثر جب ہی رکھے گی کہ وہ دوسری آیت بھی کر لیں, وہ بھی قرآن کی فضیلت کے بارے میں. کل کہہ دیجئے, کیونکہ چھٹیاں بھی تو اتنی ہو جاتی ہیں نا, مہینہ میں غائب ہو گئی تھی. کل کہہ دیجئے بفضل اللہ, ساتھ اللہ کے فضل کے, وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے, فبذالک تو اس پر, فلیفرحوا پس ضرور خوش ہوا وہ, خیر بہتر ہے, مما اس سے جو, یجمعون وہ جمع کرتے ہیں. اس کی تفسیر بہت شارٹ ہے تو اس کو کر لیتے ہیں. تو اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے, یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. تو ہم اس کو آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل کہہ دیجئے اے نبی, کہہ دیجئے کہ بفضل اللہ, تو فضل کیا ہے, اللہ کا احسان ہے. قرآن کا نزول جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے. فضل کیا ہے, قرآن کا نزول وہ اللہ کا احسان ہے. اور وبرحمتہ, اور رحمت کیا ہے, وبرحمتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اور سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنایا, اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو پھر کیا کریں, فبذالک فلیفرحوا, تو بس اس کے ساتھ, قرآن کے ساتھ کیا کرو, تم لوگ خوش ہو, خوشی مناؤ, کہ اس جیسی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے. وہ ساری ہم 57 میں ہم ساری نعمت پڑھ چکے کہ قرآن کے فبذالک فلیفرحوا, کہ اس پہ خوش رہو ساری, کیونکہ یہ ایک نعمت ہے. کیونکہ قرآن میں کیا ہے, موعظ ہے, موعظتن ہے, واعظ ہے, شفا ہے دلوں کی بیماری کا, ہدن ہے ہدایت ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور اللہ کی رحمت ہے. تو 4 صفات قرآن کی ہے. تو یہ قرآن کیا ہے, کیا فرمایا, فبذالک فلیفرحوا, کہ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. تو فلیفرحوا فارحا سے ہے اس کا روٹ ورڈ, یعنی کہ اچھی خوشی, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھی خوشی. تو اس قرآن کے ملنے پر, اس قرآن کے جاننے پر, اس کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناؤ, کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. تو ہم کیا جمع کر رہے ہیں, دنیا کے لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے قرآن. اس جمع کرنے سے زیادہ اس سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے, اور قرآن ملنے پر خوش ہونا چاہیے, قرآن پڑھنے پر خوش ہونا چاہیے, قرآن پہ عمل کرنے پر خوش ہونا چاہیے,
کیونکہ ان تمام نعمتوں سے جو دنیا کی ہے وہ بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا جمع کرتے ہیں بتائیں؟ ہم لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ کھانا پینا، ایکسٹرا کہیں سیل لگی تو کپڑے، اسٹیمپس، جویلری، ڈائمنڈ، پرل، روبی، یاقوت کہ میرے میچنگ ڈریسوں کے ساتھ پہنوں گی، ضرور پہنے، اللہ آپ کو بہت دے، لیکن اس کی نمائش غیر مردوں کو نہ دکھائیں، خود کریں۔ تو جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر میں ایک سے ایک چیزیں ڈالتے ہیں، شیشہ بھی ڈل رہا ہے، اسٹیل بھی ڈل رہا ہے، چکوزیاں بھی بن رہی ہیں اور سب کچھ، تو جو دنیا جتنا بھی ہم دنیا میں جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر کیا ہے؟ قرآن کو جمع کرنا، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حاصل ہونے پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب اس کا خوش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خوشی کے اظہار کے لیے لوگوں نے کیا کیا ہے، اس آیت کو اس طرح دیا ہے کہ جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور اس قسم کے غلط کام کرتے ہیں، اس پہ بیجا اسراف کرتے ہیں، بیجا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم منی انرجی ضائع کرتے ہیں، اور یہ ایک بدعت ہے۔ اہل بدعت نے اس کو شروع کر دیا ہے، اور پھر جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، شبیہیں بناتے ہیں، اور یہ سب بدعت ہیں، اور اس کو پڑھ کے اس کو اس طرح لیا ہے اور اس غلط رسوم کو قائم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کو نہیں کہا ہے، بلکہ جو ہم نے سب نے پڑھا نا کہ اس سے خوشی ہوتی ہے، اس سے راحت ملتی ہے دل کو، تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن، اسکرین پہ دیکھے گا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو جو ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلینا من الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہے۔ قالو، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ من ہم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل القرآنی اہل اللہ وخاصتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اہل القرآن ہیں، جو اللہ والے اہل اللہ اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں، آپ اللہ کے خاص لوگ ہیں، آپ اہل القرآن ہیں اور اہل اللہ ہے۔ کون ہے ہم لوگ؟ انشاءاللہ اہل القرآن اور اہل اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، نہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ چلیں اب بس 2-4 سلائیڈز ہیں، وہ دیکھ کے ہم اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جوڑا تھا تو یہ پھر بات پوری ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس پہ، آیت کو پونڈر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو آپ کو کوئی بھی کہنا، جب دیکھو درس میں جا رہی، جب دیکھو قرآن پڑھی، جب دیکھو کرے، گھر کو تو ہم نیگلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں کہ هو خیر مما یجمعون، فبذلک فلیفرحوا، میرے رب نے کہا اس پہ خوشی مناؤ، اس پہ خوش رہو، یہ فضل ہے، رحمت ہے، موعظہ ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، یہ سارے اوصاف پتہ چل گئے نا آپ کو قرآن کے، اور یہ اس سے بہتر ہے جو دنیا والے جمع کریں۔ تو خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ خوشی کیا ہے؟ اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حاصل ہونے پر انسان اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے، کرتا ہے۔ تو اس کے سچے طالب بن جائیں اور دل میں خوشی محسوس کرے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے، اور واقعی قرآن پڑھ کے خوشی ملتی ہے اور اطمینان اور رحمت دل میں آ جاتی ہے اور دل سکون پاتا ہے۔ اچھا پھر اب کیا ہے خوشی، کیا ہے ہیپینس، کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہیپینس خوشی، تو کیا ہے کہ اس فلیفرحوا بہا، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ تو ہیپینس کیا ہے کہ ریسائٹنگ، اس کی ہم تلاوت کریں، ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد جواب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے درمیان، بندے کے درمیان بانٹی ہوئی ہے، تو اس کی تلاوت سننی بھی چاہیے، تو سن کے بھی قاری کو، حذیفی کو سنیں، اور جو ہے عبداللہ بن بسفر کو سنیں، تجوید اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ شیخ غامدی کو سنتے ہیں تو وہ بڑی جذباتی ان کی
تلاوت ہوتی ہے. مشاری راشد کی بھی بڑی جذباتی رونا آ جاتا ہے, تو اس کو غور سے سنیں, اس کو سنتے وقت اس کا ادب کریں, بیچ میں بات نہ ہو, لوگ باتیں کرنے لگے تو اس کو بند کر دیں یا ہیڈ فون لگا دیں. پھر اس کو ریپیٹ کرنا ہے, دہرانا ہے, بار بار دہرانے سے حفظ ہو جائے گا, یاد ہو جائے گا. ابھی جیسے میں نے کہا کہ سورۃ الانفال کی 4 آیتیں یاد کر لیں, جس میں ایک آیت مجھے اور آپ کو بہت پسند ہے کہ وجلت قلوبہم, دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس کو بار بار ریپیٹ کریں, ریپیٹ کرنے سے جو عمل بھی بدلے گا. اس کو جو ہے سنیں بھی, اس کی تلاوت سنیں, اس میں تدبر کریں. افلا تدبرون افلا تعقلون افلا یشعرون, اس کو سمجھنا ہے, تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. جو اب ہم جو ہے جب بھی ہم نے وہ کیا ورڈ انالیسس کیا, آج کتنے ورڈ انالیسس کیے نا ہم نے, موعظہ کو کیا, اسرار کو کیا, سرا کو کیا. پھر اس کو ٹیچ کرنا ہے, اس کو آگے پہنچانا ہے, اس کو یاد کرنا ہے, کیونکہ قرآن یاد ہوگا, قرآن کا حصہ. پہلے تو قرآن ہاتھ میں, لیکن نفل میں بھی آپ پڑھ سکتی تو یاد ہو جاتا ہے. پھر فرض میں تو آپ اس کو قرآن لے کے نہیں, قرآن سے دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں. تراویح میں تو ہم کیونکہ نفل ہوتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, تو اس طرح نوافل میں یاد کر لیں. ویسے اس کو ممرائز کریں, زبانی یاد کریں, اس کا حفظ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو پسند کرتے ہیں جس کا قیام لمبا ہوتا ہے. تو سورۃ جو ہے جمعہ کی سورۃ الکہف کی 10 آیتیں پھر شروع کی یاد کر لیں یا آخر کی یاد کر لیں. پھر اس کا قیام یعنی سبحانک اللہم و اللہ اکبر کہہ کے جو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے قیام کرتے ہیں نا, وہ لمبا ہوتا ہے. تو وہ نماز جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے. اور وہ جو ہے نا یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ اس دن اللہ تعالیٰ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جب نماز پڑھے تو یہ کہیں کہ یہ وہی دن کا کھڑا ہونا ہے. اگر یہاں میری نماز اچھی ہوگی تو وہ دن آسان ہو جا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس کو یاد کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کی بہت لمبی تفسیر ہو سکتی تھی, لیکن یہ کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہوتی رہتی تفسیر, آپ کو پتا ہے. تو فل یفرحوا بہا, کہ اس پر تو خوش ہونا چاہیے, اس کو تلاوت کرنے پہ, اس کو دہرانے پہ, اس کو سننے پہ, اس پہ غور و فکر کرنے پہ, اس پہ تدبر کرنے پہ, اس کو حفظ کرنے پہ, اس کو سکھانے پر, ٹھیک ہے. تو چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم اجعل قرآن العظیم ربیع قلبی ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اب یہ دعا انہوں نے ایسی بنائی ماشاءاللہ کہ, اور ترجمہ بھی کیا کہ ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, ویسے تو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعل قرآن العظیم ربیع قلبی قلوبی صدوری, ٹھیک ہے نا, ہمومی. اب یہ نانا یعنی ہم سب زیادہ ہے. اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا, ہمارے سینوں کا نور بنا, سینوں کی ساری بیماریاں آج ہم نے جانی ان سب کو نکال دے, اس میں تو شفا ہے. ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا, ہماری پریشانیوں غموں کو دور کرنے والا بنا دے, ٹھیک ہے. تو اور پھر کیا ہے کہ کیونکہ ہم آل القرآن ہے, آل اللہ ہے, تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا, اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگا. قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے, اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو چلے اس دعا کے ساتھ پھر ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اور کوئی دعا ہے, ہو گئی نا, ساری ہو گئی, اسکرین پہ آگے. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک, چلے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہو اس کے بارے میں تو آپ لوگ کوئی بات رکھیں, ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں. اور ہمارا منڈے کو پورا ٹاپک جائے گا اس پہ مس نہیں کیجیے گا. یہی جو قرآن جو ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے نا, تو اس کو بالکل نہیں مس کیجیے گا انشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں, اور زیادہ سے زیادہ جو واٹس ایپ پہ میں ڈالوں گی اس کو فارورڈ کیجیے گا, ٹھیک ہے. چلیں, کسی کو کوئی بات رکھنی ہو, کچھ کہنا چاہتے ہوں کہ آپ کو یہ 2 آیتیں جو ہے کیسی لگیں بتائیں, کچھ اس پہ آپ کہنا چاہ رہے ہو, کچھ ایڈیشن کچھ. جی میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جی یس, جی ایمان, جی کنٹینیو کیجیے, بولیے.
مجھے وہ یاد آتا ہے کہ قرآن میں ایک دفعہ، مجھے سورہ یاد نہیں آ رہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو کزن تھے، ان کا بھی نام نہیں آ رہا، جو وہ تھے نا، کیا گیا تھا کہ وہ بہت خوش تھا اپنے سکسیس پہ، اور وہ بولتا تھا کہ بیکاز میں نے اپنا کیا تھا تو اس لیے مجھے اتنا وہ یہ ویلتھ مل رہا ہے اور یہ سب مل رہا ہے. اس کا نام حامان مجھے نہیں، حامان حامان. حامان حامان کا مجھے یاد ہے. اور اسی ٹیکسٹ میں، اسی آیت میں وہ سیم ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ یہ بہت وہ فارغ تھا، اس کو بہت ہی خوشی تھی اس پہ کہ مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے، میرے پاس اتنی مال ہے اور دولت ہے، اور میرے پاس جو کتنا ہے نا، اور ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے خوشی سے واک کرتا تھا کہ ایسے ہماری جس نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں یہ جو خوشی ہوتی ہے جو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ، کیونکہ اللہ نے ہم لوگ کو کچھ دیا ہے اور ہم بولتے ہیں کہ نہیں کیونکہ میں نے کیا ہے تو مجھے ملا ہے، میرے ویسے مل رہا ہے مجھے. تو ہماری ٹیچر وہی سمجھا رہی تھی کہ یہاں پہ اللہ کرٹیسائز کریں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا کہ آپ کو ہر چیز ملی ہوئی ہے. وہ کرٹیسائز ہو رہا تھا کہ اس خوشی نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے، اور انہوں نے پھر یہ بولا تھا، یہ ٹیکسٹ کی بات آئی تھی کہ ہم لوگ کو جو قرآن پہ جو خوشی ہونی چاہیے نا، اس لیے ہونی چاہیے بیکاز ہم نے، ہمارے لیے ایک گفٹ ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے، اٹس اے بلیسنگ فار اس. اور یہی کائنڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کریں کہ جو آپ کی خوشی ہونی چاہیے نا، ایسی نہیں ہونی چاہیے بیکاز میں نے کیا ہے تو مجھے ملا ہے، ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. اور بس یہی بولا تھا مجھے. ایمان گریٹ پوائنٹ، یہ میری نواسی گریٹ پوائنٹ. یہ پوائنٹ تو ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا تحفہ دے دیا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. اور اس کے بغیر تو ہم ظلمت کے اندھیرے، گھٹا توپ اندھیرے میں تھے. بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، لوٹ کھسوٹ ہو رہا تھا، اور کتنا کچھ ہو رہا تھا. عورت کی کتنی بھی شادیاں ہو جاتی تھیں، کتنے بھی وغیرہ وغیرہ، ننگے طواف ہو رہے تھے، ظلمت کے گھٹا توپ اندھیرے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا. پھر کیا ہوا کہ حامان جب غرق ہو گیا تو کچھ لوگ تو کہنے لگے اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے. جب غرق ہو گیا تو انہوں نے، آیت میں یہ بھی آتا ہے نا ایمان، کہ میں سب کو کہہ رہی ہوں، صرف ایمان کو نہیں، یہ بھی آتا ہے کہ یا اللہ نے ہمیں بچا لیا، کاش اس کے پیچھے جو لوگ اس کے پیچھے نہیں چلے، کیونکہ وہ غرق ہوا نا پھر، کہ ہم اس کے پیچھے چلتے. اور یہ حامان جو ہے ظاہر ہے اس کی حکومت میں بھی تھا فرعون کی، اور وہ یہ کزن بھی تھا موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر ایمان. may Allah increase your knowledge. بارک اللہ فیک. اور کوئی بات رکھے گا، کسی کو یاد آ رہی ہو کوئی بات؟ چلے میں اینڈ کروں یا کچھ کہنا چاہیں گی آپ لوگ؟ آج ماشاءاللہ اٹینڈنس بڑی اچھی تھی. زیادہ سے زیادہ بہنوں کو میسیجز کیا کریں، بغیر میسیج کے بھی آ جائیں. تو میں اینڈ کروں پھر انشاءاللہ. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے پیر کو ٹاپک کے ساتھ کہ قرآن جو ہے شفا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے گا انشاءاللہ.